إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوا زينتكم عند كل مسجد. قرآن مقدس کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ہر سجدہ گاہ کے وقت زینت کو اپناؤ. تین مسئلے پر گفتگو ہے جس کے تعلق سے کئی بار لوگوں نے پوچھا ہے اور کچھ افراط اور تفریط میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس مسئلے کی وضاحت ضروری ہے. پہلا مسئلہ ہے ٹوپی لگانا یا سر ڈھکنے کا مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے مرد اور عورت کے کپڑے کی صفت. تیسرا مسئلہ ہے ٹخنے کے نیچے کپڑے کا حکم. اور کوشش ہوگی کہ 20 منٹ سے پہلے یہ چیزیں ختم ہو جائیں. بغیر کسی تاخیر کے ہم اس چیز کو لیتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالت میں سر کو ڈھکا کرتے تھے، سر کو ڈھک کر رکھتے تھے. عام حالت میں دن رات میں اگر 24 گھنٹے ہیں تو اس 24 گھنٹے میں جو عام حالت آپ کی ہوتی تھی اس میں آپ کا سر ڈھکا ہوتا تھا. محدثین کے ہاں بھی سر ڈھکنا اچھے لوگوں کی علامت سمجھی گئی ہے. یہاں تک کہ بعض محدثین ایسے تھے کہ اگر وہ دیکھتے کہ سر ڈھکا نہیں ہوا ہے تو ایسے لوگوں کی حدیثیں نہیں لیتے تھے، گرچہ اس کو بعض لوگوں نے تشدد پر معمول کیا ہے، سختی پر معمول کیا ہے. لیکن اعتبار سر کے ڈھکنے کا یہ شرافت کی علامت مانی گئی ہے. ہمارے یہاں عام طور پر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ بغیر ٹوپی کے صلاۃ ہو جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل بغیر ٹوپی کے صلاۃ ہو جاتی ہے، جیسے بغیر موزے کے بھی صلاۃ ہو جاتی ہے. اب یہ کہنا کہ نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالت میں سر کو ڈھکتے ہی نہیں تھے یا ٹوپی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، میں نے کہا بدن کے ہر عضو کا لباس ہے. بدن کا ایک حصہ سر بھی ہے، اس کا بھی لباس ہے. نیچے قدم کا بھی لباس ہے، اس کو آپ موزہ کہتے ہیں، عربی میں تساخین، خف، جرموق، نعل، حذا کہا گیا ہے، آپ استعمال کرتے ہیں. ایسے ہی سر کے لیے بھی کپڑا ہے. اس کی دلیل میں دیتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حدیث کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا. کہتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، ما یلبس المحرم من الثياب، حالت احرام میں محرم کون سا کپڑا پہنے، یہ سوال ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلبس القمیص. سوال کیا گیا ہے کیا پہنے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا کہ جو کپڑے جس طرح کے آج کل پہنے جاتے ہیں ان کا بیان کر دینا آسان ہے، باقی اس کے لیے چھوٹ ہے. آپ نے فرمایا لا یلبس القمیص، قمیص نہ پہنے، ولا العمائم، اور نہ پگڑی باندھے، ولا السراویلات، اور نہ پائجامے، ولا البرانس، اور نہ ٹوپی، ترکی ٹوپی. یہ کپڑا آپ دیکھیے
جو بھائی پہن رکھے ہیں آپ تھوڑا کھڑے ہو جائیں تو بہتر ہے. نہیں، اس میں نئی سسٹم ہے جس میں نیچے کا حصہ اوپر ٹوپی کی شکل میں ہو. گرمی کے کپڑے، ٹھنڈی کے کپڑے بہت سارے سے ہوتے ہیں. جس طرح کپڑا بیٹھ جائے آپ، جس طرح سے آپ جرسی پہنتے ہیں بسا اوقات اسی میں ٹوپی لگی رہتی ہے، تو ٹوپی کا جو حصہ ہے اسی کو برانس بولتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولل برانسا، اور برانس کو نہ پہنے، ولل خفاف، اور نہ موزہ، الا احد لا یجد نعلین، مگر ایک شخص جس کے لیے مجبوری ہو کہ جوتا نہ ہو، نعل نہ ہو، فلیلبس خفین، تو موزہ پہن لے، لیکن ولیقطعہما اسفل من الکعبین، ٹخنے کے نیچے کاٹ لے. موزے کو کھسکا کر لے جائے ٹخنے کے نیچے، وہاں کاٹ لے، کیونکہ حالت احرام میں ٹخنا ڈھکا نہیں رہنا چاہیے. حالت احرام میں کوئی ایسا جوتا آپ نہیں پہن سکتے جس سے ٹخنا آپ کا ڈھک جائے. اسی وجہ سے کچھ لوگ جوتے کو حرام ہی قرار دیتے ہیں. نہیں، ٹخنا کھلا رہنا چاہیے. اب اگر ایسا جوتا پہنتے ٹخنا کھلا رہے تو آپ کے لیے درست ہے. وَلَا تَلْبِسُ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوِ الْوَرْسِ، اور کوئی ایسا کپڑا مت پہنو جس سے زعفران ٹچ ہو، یا زعفران لگایا گیا اس میں، یا ورس، دونوں ایک ہی چیز ہے. گیروے کلر کا ہوتا ہے یہ، اس میں دباغت دے دیا گیا ہو، رنگ دیا گیا ہو، تو اس کو مت پہنیے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولل عمائم ولل برانس، حالت احرام میں محرم نہ تو پگڑی باندھے گا نہ تو ترکی ٹوپی لگائے گا. اس کا مطلب غیر حالت احرام میں یہ سر کا لباس ہے، عمائم، اور اسی طریقے سے وہ ترکی ٹوپی. اب کوئی یہ کہے کہ نہیں سر ایسا ہمیشہ کھلا ہی رہے گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سر کا لباس ہے، شریعت نے اسے مانا ہے، لہذا حالت احرام میں کھلا رہے گا. اور غیر حالت احرام میں گویا کہ یہ ڈھکا رہے گا، یہی شرافت کی علامت ہے. تو یہ کہنا کہ ہمیشہ ہم سر کھول ہی کر کے نماز پڑھیں گے، نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ موزہ پہنے یا نہ پہنے، آپ کی صلاۃ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. سر آپ ڈھکیں یا نہ ڈھکیں، آپ کی صلاۃ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حالت یہ تھی کہ سر ڈھکا نہیں رہتا تھا، یہ غلط ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالت میں سر ڈھکے رہتے تھے. ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کبھی پگڑی کے نیچے ٹوپی بھی، ٹوپی پھر پگڑی، اور کبھی خالی ٹوپی، اور کبھی نہ پگڑی نہ ٹوپی نہ کچھ، یوں ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا کی ہے. تو صلاۃ سے اس کو نہ جوڑیں، لیکن یہ جانیں کہ سر کا چھپانا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. لہذا ہمیشہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں تو بغیر ٹوپی ہی کے گھومیں، کبھی سر پر کوئی چیز رکھے ہی نہ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اور ایک بات اور بتلاؤں، سر کو ڈھکنا، پراگندگی جو ہوتی ہے نا، یہ سر بہت تیزی کے ساتھ کھینچتا ہے، یہ بال بہت تیزی کے ساتھ کھینچتے ہیں. ایک دو دن انسان نہ نہائے تو بال کے جوڑوں میں جو گرد بیٹھتی ہے نا، وہ آپ کے ذہن تک سرایت کرتی ہے، سر چکرائے گا، پریشان رہیں گے. اور اگر آپ سر ڈھکے رہتے ہیں تو اس طرح کی غلاظتوں سے آپ پاک رہیں گے اور آپ اس کو محسوس کریں گے. لہذا سر کا لباس ہے شریعت میں، آپ چاہے پہنے اس لباس کو چاہے نہ پہنے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی رہی ہے کہ عام حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو ڈھکا ہے، لہذا سر ڈھکا جائے. یہ ٹوپی کے تعلق سے بات تھی. ایک افراط ایک تفریط، اگر ہم نے اس میں کمی کی ہے تو کہیں اس میں بہت اضافہ کر دیا لوگوں نے کہ بغیر ٹوپی کے صلاۃ ہوتی ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے. سر کا ایک لباس ہے، چاہے ٹوپی ہو چاہے پگڑی ہو، جیسے پیر کا لباس ہے، چاہے جرموک ہو چاہے تساخیر ہو چاہے نال ہو چاہے ہزا ہو چاہے موزہ، جس کو آپ کہتے ہیں. موزہ پہنیے نہ پہنیے نماز ہو جائے گی، ایسے سر ڈھکیے نہ ڈھکیے نماز آپ کی ہو جائے گی. نماز سے اس کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالت میں سر ڈھکتے تھے، آپ ڈھکیے، یہی بہتر ہے. یہ خلاصہ ہو گیا ٹوپی کے تعلق سے. دوسرا مسئلہ ہے، یہی بات یہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد
ہر سجدہ کے وقت زینت کو اپناؤ۔ کیا مطلب؟ ہم جس ہیکل میں زینت نظر آتے ہیں اس زینت کے ساتھ مسجد میں آئیے۔ اگر سسرال جاتے ہیں، بارات جاتے ہیں، دعوت کھانے جاتے ہیں خوب سوٹ بوٹ کے ساتھ، اس کو زینت آپ سمجھتے ہیں، تو اسی زینت کے ساتھ اس مسجد کے اندر آپ آئیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر سجدہ گاہ کے وقت زینت کو اپنائیے۔ گرمی کا مہینہ ہے، پسینہ ٹپک رہا ہے، لنگی پہن لی، ایک بنیان پہن لی، وہ بھی سب پسینے سے تربتر ہے، آ گئی مسجد میں۔ ایک رومال ڈال لیے اوپر، آ گئی مسجد میں۔ نہیں، اس آیت کا مطلب یہ قطعا نہیں ہے، وہ زینت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں، آپ کی لڑکی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے لڑکے کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، یا یہ کہ کاروبار کے سلسلے میں آپ سے ملنے آ رہے ہیں، آپ قطعاً یہ نہیں پسند کریں گے کہ بنیان پسینے سے تربتر ہو اور اوپر ایک آپ ٹوال ڈال لیجئے اور بیٹھے رہیے کہ بھی مہمان آنے والے ہیں، آپ اس کو نہیں پسند کریں گے۔ پھر اللہ کے گھر میں جہاں حکم ہے کہ ہر سجدہ گاہ کے زینت کو اپناؤ، ہم ایسے کیسے چلے آتے ہیں؟ اللہ جب بندے پر نعمت کرتا ہے تو اس نعمت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ سب سے بہتر وقت ہے سجدہ کا، جہاں اپنے رب کو اس نعمت کو دکھائیے جس نعمت کو اس نے آپ پر نچھاور کیا ہے۔ ہم سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتے ہیں جب سجدے میں رہتے ہیں۔ ہم آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو گھر پر چھوڑ کر کے جیسے کہ ہم فقیر ہیں۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا اس کے ساتھ وہ مسجد میں آتے تھے اور اس کے ساتھ وہ صلاۃ ادا کیا کرتے تھے، تیاری کرتے تھے باضابطہ صلاۃ کے لیے کہ صلاۃ کا وقت آنے والا ہے۔ تو ہم اس چیز کو جانیں کہ اللہ رب العالمین نے زینت کو اپنانے کو کہا ہے ہر سجدہ گاہ کے وقت، اور کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو، اسراف سے کام مت لو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کیونکہ اللہ رب العالمین اسراف سے کام لینے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ آیت میں نے بتلایا سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ ایک مسئلہ ختم ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ ہے ٹخنے کے نیچے کپڑے کا ہونا۔ بخاری کی روایت ہے 5787، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین فهو فی النار، دونوں ٹخنے کے نیچے کپڑے کا جو حصہ لٹک کر جائے گا تو وہ آگ میں رہے گا۔ وہ کپڑا نہیں رہے گا، وہ کپڑے والا رہے گا، یا کپڑے والے کا وہ حصہ رہے گا۔ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ٹخنا جہنم میں ہو اور پوری باڈی انسان کی جنت میں ہو، یہ تو محال ہے۔ جنت میں تو انسان کو آرام رہے گا، تو یہ کیسے کہ جنتی پورا بدن جنت میں رہے، ٹخنا اس کا جہنم میں رہے؟ کہتے ہیں جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جب دعوت دی، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کان میں ڈال لیا۔ بھئی انگلیوں کو کان میں ڈالتے ہیں، یہاں کل بول کر جز مراد ہے۔ یہ جان لیجیے، اس کو بلاغت کہتے ہیں، یہ قرآن میں استعمال ہے۔ ایک انگلی کا ایک حصہ انہوں نے ڈالا ہے کان میں، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ انگلیوں کو ڈال لیا کانوں میں، یعنی انگلی کا بعض حصہ ڈال لیا کان میں۔ ایسے ہی یہاں پر اس کے عکس اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا ہے۔ اس کو ہم جانیں کہ آپ نے کہا ہے کہ ٹخنا آگ میں رہے گا، یعنی پورا بدن انسان کا آگ میں رہے گا۔ وجہ کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے، فمن ینازعنی فی ردائی عذبتہ بالنار، جو مجھ سے میری ردا کے چادر کے بارے میں جھگڑے گا میں اس سے آگ سے عذاب دوں گا۔ تو یہ چونکہ کبر کی علامت ہے، اس وجہ سے اس میں کوئی بعید نہیں کو جہنم میں جائے گا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے، نمبر آپ یاد کر لیجئے 5787 بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ہی باندھا ہے، باب ما اسفل من الکعبین فهو فی النار، اس کا بیان کہ جو ٹخنے کے نیچے رہے گا، دونوں ٹخنے کے نیچے رہے گا، وہ آگ میں رہے گا۔ لہذا ہم اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے نہ کریں۔ پریشانی آج کے دور میں یہ ہے کہ خواتین کو اسلام میں کہا گیا تھا کہ ایک بالش لٹکا لو کپڑا، ساک سے پڈلی سے ایک بالش لٹکائیں گے تو قدم ظاہر ہو جائے گا چلتے وقت،
تو خواتین نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذن تنکشف الاقدام، تب تو پھر قدم ظاہر ہو جائیں گے. تو کہا پھر ایک ہاتھ لٹکا لو زمین میں گھسٹے. تو خواتین نے کہا کہ گندگی آئے گی تب تو گندگی میں کپڑا لت پت ہوگا. تو آپ نے فرمایا یطہرها الذی بعدہ، بعد میں جو پاک زمین آئے گی، پاک مٹی آئے گی، اور اس سے پہلے غلاظت میں آپ کا دامن تربتر ہو گیا ہے تو پاک مٹی اس کو پاک کر دے گی. یعنی خاتون کا کپڑا گھسٹتا ہوا چلے گا زمین پہ. پریشانی یہ ہے کہ خواتین کپڑا اٹھاتے جا رہی ہیں اور مرد کپڑا نیچے کرتے جا رہے ہیں. عکس ہو گیا شریعت کے کہ ٹخنے کے نیچے جو ہو آگ میں رہے گا، مردوں کو کہا گیا ہے، لہذا اسے ہمیں اوپر رکھنا ہے. تو مرد نیچے کرتے جا رہے ہیں. ایک جنازے میں گیا تو دیکھا کہ ایک ساتھ چل رہے تو بہت زیادہ دھول اڑ رہا تھا. تو میں سے خیال کیا، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، کچھ پھنسا ہوا ہے شاید. تو ایک صاحب نے کہا پھنسا ہوا نہیں ہے، یہ چین لگا ہوا ہے. تو میں کہا وہاں نیچے چین رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ گھسیٹیں گے تو کپڑا کٹے نا. یقین مانا یہ اپنے آنکھ سے میں نے دیکھا. تو میں کہا جی حال ہے، یعنی ہم لوگ گویا کہ کپڑے کے اعتبار سے ہم مسلمان ہی نظر نہیں آتے ہیں کہ اس طرح سے آمدن گویا کہ انسان نے بنایا کہ ہمارا کپڑا ایڑی کے نیچے جائے گا، زمین پہ گھسٹے گا اور کپڑا کٹنے نہ پائے، اس لیے وہاں نیچے چین لگا ہوا ہے لوہے کا. تو دوسرے صاحب کہنے لگے کہ یہ صاف کرنے والے ہیں، گویا کہ سب کھرچ کر کے لے جا رہے ہیں. تو یہ گڑبڑی ہے. لہذا شریعت کہتی ہے کہ مرد کپڑا اوپر اٹھائے ٹکنے کے اور خاتون کپڑا ٹکنے کے نیچے رکھے. یہ دونوں میں فرق ہے. خاتون کے لیے ایسا مسئلہ نہیں ہے. دو چیزیں ہو گئی. تیسرا مسئلہ میں نے کہا کہ حجاب کی صفت کے تعلق سے ہے. کبھی آپ بھی پوچھ سکتے ہیں مرد عورت کا کپڑا کیا رہے. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھا ہے حجاب المرأہ، اس میں انہوں نے نشاندہی کی ہے خاتون کا جو حجاب ہے، نمبر 1 بذات خود وہ زینت نہ ہو. اچھا، حجاب عورتیں کیوں پہنتی ہیں؟ زینت کو چھپانے کے لیے. اور وہ خود زینت ہو تو مقصد ہی فوت ہو گیا کہ جو کپڑا نقاب کے نیچے ہے وہ تو کم زینت والا ہے، اوپر اتنا نقش و نگار کر دیا گیا ہے کہ اس کو یوں ہی لوگ دیکھیں، جائز نظر بنا دیا گیا ہے. نمبر 1 اس کی صفت یہ ہونی چاہیے بذات خود وہ زینت نہ ہو. نمبر 2 اتنا چست نہ ہو کہ بدن کے نشیب فراز کو ظاہر کرے. نمبر 3 اتنا باریک نہ ہو کہ بدن کا رنگ باہر دکھے کہ یہ کالا بدن ہے کہ گورا بدن ہے. نمبر 4 وہ خاتون ہے اس لیے مرد کے کپڑے کی طرح سے کپڑا نہ ہو. ہمارے ہاں مرد کا کپڑا عورت کا کپڑا فرق کیا جاتا ہے، لہذا وہ کپڑا مرد کا نہ ہو. لعنت کیا گیا ہے مترجلات من النساء ان خواتین پر جو مرد بنتی ہیں، اور اسی کے عکس مردوں پر بھی جو عورت بننا چاہتے ہیں یعنی خواتین کا کپڑا پہنتے ہیں. تو اس خاتون کے کپڑے کی چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کا کپڑا مرد کے کپڑے کی طرح نہ ہو. اور 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ کپڑا کسی قوم کا شعار نہ ہو، کسی قوم کا شعار نہ ہو. اور ہمارے ہاں کسی قوم کا کوئی شعار نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک رنگ ہے جس کو گیروا کلر کہتے ہیں. تو گیروے کلر کو جس کو سادھو سنت کا رنگ کہا گیا ہے، ہم اس کلر کو نہ چوائس کریں نہ پسند کریں. تو یہ خاتون کے پردے کی صفت بیان کی گئی ہے. مرد کے لیے یہی چیز جان لیجیے. آپ ہم صلاۃ ادا کرتے ہیں نا، بسا اوقات آپ کو سجدے میں رکوع میں دقت ہوتی ہے. کیوں؟ کپڑا بہت چست ہے، سکون و اطمینان آپ کا فوت ہو جاتا ہے. لہذا آپ کا کپڑا وسیع ہونا چاہیے، تھوڑا ڈھیلا ڈھالا آپ سلائیے. پینٹ پہننا حرام نہیں ہے، کسی نے حرام کہیں نہیں کہا ہے. کوئی کہے لیکن پینٹ پہننا حرام نہیں ہے. لیکن آپ اس کو اس طرح سلائیے کہ آپ نمازی ہیں، آپ کو صلاۃ ادا کرنی ہے، آرام کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکے تاکہ سکون نہ برخاست ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اتنا تنگ نہ رہے کہ وہ بھی آپ کے بدن کو ان کر کے چلیے تو آپ کے بدن کے ساخت کو بیان کرے. یہ چیزیں سوسائٹی کے اندر بے حیائی لاتی ہیں، بے پردگی لاتی ہیں. اسی طریقے سے مرد کا کپڑا بھی اتنا باریک نہ ہو کہ وہ بھی صفت کو بیان کرے. اور بسا اوقات کچھ خواتین باریک کپڑا پہن کر کے چلتی ہیں اور سوئے اتفاق کہیں بارش ہو جائے اور بدن پہ کپڑا چپک جائے تو ان کے لیے چلنے کی کوئی گنجائش نہیں سوائے اس کی کہ بیٹھ جائیں اگر باپردہ چلنا چاہتے ہیں. تو یہ کپڑے کی صفت بتائی گئی خواتین کے اور مرد کے بھی.
اور ٹائی وغیرہ کے تعلق سے جن لوگوں نے باتیں کی ہیں، ٹائی وغیرہ کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خاص طور سے کسی مدرسے میں اگر وہ وہاں بچوں کے ڈریس میں داخل ہے تو آپ اس کو فالو کیجیے، اس کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عیسائیوں کے یہاں ٹائی کبھی ان کا شعار نہیں مانا گیا ہے، نہ ان کی کسی کتاب میں ہے کہ یہ ان کا شعار ہے۔ یہ مسلمانوں نے شروع کیا ہے سب سے پہلے ترکیہ کے اندر، اور اس کے بعد دیگر لوگوں نے لے لیا ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ زہد کہتے ہیں ترک ما لا یفید فی الآخرہ، جو چیز آخرت میں فائدہ نہ دے اس کو چھوڑ دیجیے، اس کو زہد کہتے ہیں۔ اور زہد پسندیدہ عمل ہے اللہ رب العالمین کے یہاں، زاہد بن کر رہے انسان۔ تو یہ ٹائی جو آخرت میں فائدہ دینے والی نہیں ہے، چھوڑ دینے میں کیا پریشانی ہے؟ انگوٹھی پہننا حرام نہیں ہے، چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ آپ انگوٹھی پہن کر کیا کریں گے؟ خارجی زینت اس طرح سے مرد کے لیے تو نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے، لیکن اسے مہر لگاتے تھے، اس پر لکھا ہوا تھا اللہ رسول محمد، اور آپ یوں مہر لگا دیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ مقصد تھا ہم اور آپ اگر انگوٹھی پہنے 400-500 روپے کی خرید لے چاندی، اور زہد کہتے ہیں جو چیز آخرت میں فائدہ نہ دے اس کو چھوڑ دینا۔ تو چاندی کی انگوٹھی آپ پہنے تو اسے آخرت میں کیا درجہ بلند ہو جائے گا آپ کا؟ کچھ نہیں، جبکہ وہی چاندی کی انگوٹھی اگر آپ خیرات کر دیں تو اس کا فائدہ ہے۔ تو جو چیز ہمیں آخرت میں فائدہ نہ دے اس کو ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔ تو ٹائی یوں ہی اگر کوئی ڈریس نہیں ہے اور کہیں کسی ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں، کسی سرکاری عملہ میں کام کر رہے ہیں جہاں ایسا کچھ نہیں ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان یوں ہی ٹائی لگائے، کس لیے لگائے گا؟ اور قیمتی، آپ جیسے ہم لوگوں کی ٹوپیاں قیمتی ہوتی ہیں، آپ لوگ ٹوپی کی قیمت نہیں جانتے ہیں، 4-5 ہزار کی ٹوپی ملتی ہے۔ ایسے جو لوگ ٹائی نہیں سمجھتے کہ کپڑا لٹکا ہوا ہے، وہ 3,000 4,000 5,000 2,000 کی ٹائی ملتی ہے۔ تو اگر آپ ٹائی چھوڑ دیں تو میں سمجھتا کہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں آج اس تعلق سے تھی، کیونکہ کئی مرتبہ سوالات آ چکے، تو میں چاہا کہ اس کو آج بیان کر دوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔